الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پر اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہو تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتویٰ شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، پھر کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت سب سے افضل عمل ہے، تو اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے کہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے پورا بیان سنوں گا، بعد اب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کروڑوں شافعیوں کے امام، نہایت ہی متقی پرہیزگار، عبادت گزار، عالم باعمل، عاشق رسول، محب صحابہ و اہل بیت، امام محمد ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسرے سنہ ہجری کے بلند رتبے بزرگ ہیں۔ آج ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض فضائل و چند اعلیٰ اوصاف سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بندوں کی سیرت سے روشنی لینے اور ان کے فیضان سے اپنی زندگی کو نورانی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک اس امت میں ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسے شخص کو بھیجتا رہے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ پہلی امتوں میں یہ انداز تھا کہ ایک نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے تو اللہ پاک دوسرے نبی علیہ السلام کو بھیج دیتا جو دین کی تبلیغ کرتے، دین کی اصل اور حقیقی تعلیمات لوگوں کو سکھایا کرتے۔ اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی بن کر تشریف لا چکے، لہٰذا اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اس امت میں دین کی تجدید کا یہ طریقہ ہے کہ ہر صدی کی ابتدا میں اللہ پاک ایک مجدد کو پیدا فرما دیتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ لوگ دین میں برے عقیدے شامل کر دیتے ہیں، برے نظریات کو دین کے تعلیمات بنا دیتے ہیں، قرآن کریم کے مفہوم کو بدلنے کی ناپاک کوشش کرتے رہتے ہیں، بری رسم رواج، برے رواج دینی تعلیمات کے طور پر رواج پانے لگتے ہیں۔ پھر اللہ پاک مجدد کو بھیجتا ہے جو ان برے عقائد، برے نظریات اور بری رسموں کی نشاندہی کر کے دین کی اصل اور حقیقی تعلیم کو نئے سرے سے واضح کرتا ہے۔ اب تک کئی مجدد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی
ایک مجدد ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور دوسری صدی ہجری کے مجدد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام محمد بن ادریس ہے۔ آپ 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں جس روز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لمبے قد والے، اچھے اخلاق والے، لوگوں کے پسندیدہ، لوگوں پر بہت احسان فرمانے والے، سنتوں کے عامل، بہت نیک سیرت تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یمن میں پیدا ہوئے۔ 2 سال کی عمر مبارک تھی کہ والد محترم وفات پا گئے، چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ مکرمہ ہی میں پرورش پائی، یہیں رہ کر علم دین سیکھا۔ اللہ پاک نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے علم کا دروازہ کھول دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت محنتی اور علم دین کا بہت شوق رکھا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک ابھی 15 سال کی تھی کہ مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم حضرت مسلم بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو فتویٰ لکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل میں ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم نسب ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی فہرست میں ایک دادا جان ہے حضرت عبد مناف رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حضرت عبد مناف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ قبیلہ قریش کی 4 شاخیں ہیں۔ قبیلہ قریش کی 4 شاخیں ہیں۔ نمبر 1 بنو ہاشم، نمبر 2 بنو مطلب، نمبر 3 بنو نوفل، نمبر 4 بنو عبد شمس۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ہاشمی کہا جاتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبیلہ بنو مطلب سے ہیں، لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مطلبی کہا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطلبی ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کئی فضیلتیں حاصل ہے۔ بنو مطلب ہمیشہ دین اسلام کے مددگار رہے، انہوں نے ہر موقع پر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی، اسی لیے آقائے دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد دین کی خدمت گار تھے، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی دین اسلام کی خوب خدمت فرمائی۔ مزید امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نسب ہے، لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آل رسول میں شامل ہے۔ ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ پاک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، تو ہماری اس دعا میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی شامل ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے کہ روز قیامت ہر نسبی اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا، مگر وہ جو میرے نسب اور سسرالی رشتے ہیں ان کا تعلق نہیں ٹوٹے گا۔
سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کیسی زبردست فضیلت ہے کہ روز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، باپ اکیلے اکلوتے بیٹے سے دامن چھڑائے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، دوست احباب سب اپنے اپنے فکر میں ہوں گے۔ اس وقت کوئی نسبت، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق کام نہ آئے گا، مگر قربان جائیے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک اس وقت بھی قائم ہوگا۔ یہ مبارک نسب قیامت کی دہشت میں کام آئے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نسب ہے، لہٰذا روز قیامت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی دامان مصطفیٰ سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نسب مبارک بھی اس وقت قائم ہوگا اور قیامت کی ہولناکیوں میں کام آئے گا۔ اے عاشقان رسول، قریشی یعنی قبیلہ قریش سے نسبی تعلق ہونے کے ناطے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اور بھی بہت سے فضائل حاصل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ عالم قریش ہے۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ قریش کو برا مت کہو، بے شک ان میں سے ایک عالم زمین کو علم سے بھر دے گا۔ اس حدیث پاک میں قبیلہ قریش کے جس عالم دین کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جب بھی کوئی دینی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، میں سب سے پہلے اس مسئلے کو قرآن و احادیث میں تلاش کرتا ہوں۔ اگر مجھے اس مسئلہ کا جواب قرآن و احادیث میں نہ ملے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین سے اس کا جواب ڈھونڈتا ہوں، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی وہ عالم قریش ہے جنہوں نے زمین کو علم سے بھر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی، دو جہاں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نورانی چہرہ چمکاتے میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹا تم کس قوم سے ہو؟ میں نے عرض کیا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے غلاموں سے ہوں۔ اس پر رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہوا۔ جان جہان سلطان کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک یعنی منہ کا پانی میرے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا، تمہیں برکت دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اور ایمان افروز خواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد حرام میں طواف کی جگہ بیٹھا ہوں، اچانک ایک طرف سے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں آپ کے استقبال کے لیے جلدی سے اٹھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے لگ گیا۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنی انگوٹھی مبارک اتار کر مجھے پہنا دی۔ یہ ایمان افروز خواب دیکھنے کے بعد اگلے ہی دن میں خوابوں کی تعبیر بتانے والے کے پاس گیا، اسے اپنا خواب سنایا اور تعبیر پوچھی تو اس نے کہا، آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے لگنے کی سعادت نصیب ہوئی، یہ جہنم سے آزادی کی علامت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ہاتھ ملایا، یہ قیامت کے روز امان ملنے کی بشارت ہے یعنی خوشخبری ہے۔ اور حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی انگوٹھی پہنائی۔ یہ اس طرح اشارہ ہے کہ جس طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک مشہور ہے، ایسے ہی آپ کے نام کو بھی شہرت نصیب ہوگا۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ خواب واقعی سچ ثابت ہوا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہرت ہونے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سی دینی کتابیں لکھی، جن کے ذریعے
آپ کا نام دور دور تک پہنچ گیا۔ اے عاشقان رسول، امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم میں تو بلند رتبہ رکھتے ہی تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمل میں بھی بہت بلند شان والے تھے۔ آئیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند اعلیٰ اوصاف سنتے ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ علم دین کے لیے، ایک حصہ نماز کے لیے، اور ایک حصہ میں آرام فرماتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ ایک قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ رمضان المبارک میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شوق تلاوت مزید بڑھ جاتا۔ آپ رمضان المبارک میں دوران نوافل 60 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، آپ باقاعدہ مفتی تھے۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فتاوے پوچھا کرتے تھے، آپ لوگوں کو جوابات عنایت فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم کی پیاس بجھاتے تھے۔ اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاوت قرآن کریم کے لیے وقت نکال لیا کرتے تھے۔ اب ہم ذرا غور کریں، کیا ہم بھی تلاوت کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک دل ہی دل میں غور کرے کہ قرآن کریم ہمارے پیارے اللہ پاک کا کلام ہے۔ وہی رب کریم جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، جو ہمیں پالتا ہے، ہمیں ہزارہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کیا ہم اپنے اسی رب کریم کا پاکیزہ کلام پڑھتے ہیں؟ کتنے دن ہو گئے ہیں تلاوت کیے ہوئے؟ ہم سب کے گھروں میں یقیناً قرآن کریم موجود ہوگا۔ اس پاکیزہ بابرکت کتاب کو ہم کتنے دنوں بعد الماری سے نکالتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ یعنی سوچنے کا مقام ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں موبائل فون کے لیے وقت تو مل جاتا ہے، سوشل میڈیا کے لیے تو وقت مل جاتا ہے، دنیاوی مال و دولت کمانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے ہم منٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں، مگر افسوس ہمیں رب کریم کا پاکیزہ کلام پڑھنے کے لیے کئی دن، بلکہ کئی ہفتے، بلکہ کئی مہینے بھی وقت نہیں ملتا۔ بلکہ وقت ملنے کا تو کیا شکوہ کرے، ہمیں تو یاد بھی نہیں آتا کہ ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ ہم نے اپنے اہداف میں تلاوت قرآن کو شامل ہی نہیں رکھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی بار امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رات گزارنے کی سعادت ملی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1/3 رات نماز پڑھتے۔ معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی نماز میں 50 آیت کی تلاوت فرماتے اور کبھی 100 آیت تلاوت کرتے۔ تلاوت کا انداز یہ ہوتا کہ جب رحمت والی آیت پر پہنچتے تو اللہ پاک کے بارگاہ میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے، اور جب عذابات والی آیت پڑھتے تو اس سے پناہ مانگتے اور اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے نجات کی دعا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ سیرت کا یہ کیسا پیارا پہلو ہے کہ ہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف اپنے حق میں نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ان لفظوں میں ذکر فرمائی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اے عاشقان رسول،
دعا بہترین عبادت ہے، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کا ایک بہترین فائدہ یہ ہے کہ دعا مفت کی نیکی ہے، اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں لگتی، بس دل کی توجہ اور زبان کی حرکت کی ضرورت ہے، دعا ہو جاتی ہے۔ بلکہ زبان کو حرکت نہ دے تب بھی دل ہی دل میں دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ دعا کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں اپنے حق میں دعا مانگنے والے بھی بہت کم ہیں۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں، دینی ذہن رکھتے ہیں، وہ عموماً دعا کی طرف توجہ بھی کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو مشکل کا شکار ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، بیمار ہو جائے، قرضے تلے دب جائے تو دیگر اسباب اختیار کرتے ہیں مگر دعا نہیں مانگتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ پھر جو لوگ دعا مانگتے ہیں ان میں بہت سارے وہ ہیں جو اپنے لیے تو دعائیں مانگتے ہیں مگر دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا نہیں مانگتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی خوب دعائیں مانگا کریں اور دوسروں کے حق میں بھی یاد کر کے لازمی دعا کیا کرے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دعا کا آداب یہ ہے کہ بندہ جب اپنے لیے دعا مانگے تو سب اہل اسلام کو اس میں شریک کر لے، یعنی سب مسلمان مرد و عورتوں کو کے حق میں بھی دعا کیا کرے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آداب کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ دعا مانگنے والا بندہ اگر خود اس قابل نہ ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو یہ مسلمان بندوں کے طفیل یعنی اس کے صدقے میں اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص اتنا گنہگار ہے جس کی وجہ کر اس کی دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر یہ تمام مسلمانوں کا ساتھ میں دعا کرے گا تو اس کی برکت سے مقبول بندے کی صدقے طفیل میں اس کا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ جو شخص مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، قیامت کو جب ان کے پاس سے گزرے گا تو ایک کہنے والا کہے گا یہ وہ ہے جو دنیا میں تمہارے لیے دعائے خیر کرتا تھا، بس وہ مسلمان اس کی شفاعت کریں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص نماز میں مسلمان مردوں و عورتوں کے لیے دعا نہ کرے وہ نماز ناقص ہے، یعنی نامکمل ہے۔ تو اپنے نماز کو دعا مانگ کر اس کو تام بنائے۔ ناقص تام طلبہ کرام اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے بچے، رشتہ داروں، پڑوسیوں کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ کرائیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ خود کی بھی اصلاح ہوگی، وہ گھر والوں کی بھی اصلاح کریں گے اور اپنے محلے والے کی بھی اصلاح کریں گے۔ جامعۃ المدینہ میں داخلہ کرانے کی نیت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو شخص نماز میں مسلمان مرد و عورتوں کے لیے دعا نہ کرے وہ نماز ناقص ہے، یعنی نامکمل ہے۔ ایک شخص یوں دعا مانگ رہا تھا، اللہم اغفر لی، اے اللہ پاک میری مغفرت فرما۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ دعا سنی تو فرمایا اگر عام کرتا یعنی دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی مانگتا تو تیری دعا قبول ہو جاتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا نور والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب مسلمان مردوں و عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ پاک اس کے لیے ہر مسلمان مرد و عورت کے بدلے ایک نیکی لکھے گا۔ اے عاشقان رسول جھوم جائیے، کروڑوں بلکہ اربوں بلکہ خربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ ہاتھ آ گیا ہے۔ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اربوں مسلمان دنیا میں آ چکے ہیں اور کروڑوں ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اگر ہم توجہ کریں اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے اربوں خربوں نیکیاں کے حقدار بن جائیں گے۔ اور وقت بھی کتنا لگتا ہے، چند سیکنڈ ہی
چاہے تو ہر نماز کے بعد بلکہ دن بھر میں وقتاً فوقتاً یوں دعا کرتے رہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حق میں بھی اور تمام مسلمانوں کے حق میں بھی کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ کوشش کرے کہ دن بھر میں یہ بھی دعا اپنے لبوں پہ رکھے، یا اللہ پاک میری اور ہر مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، دعا مانگنے کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور بہت پیارا انداز ہے، وہ یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضر ہو کر دعا مانگا کرتے تھے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر حاضر ہو کر دعا مانگتا ہوں تو اللہ پاک میری مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ دوسری صدی کے مجدد عالم قریش حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنی مشکلات کے حل کے لیے مزارات اولیاء کرام پر حاضری دیتے تھے اور مزارات پر حاضری کو مشکلات کے حل ہونے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ مانتے تھے۔ اے عاشقان رسول، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاکیزہ اوصاف میں ایک بہت پیارا وصف یہ بھی ہے کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سخی تھے، ہزاروں روپے بڑی خوشی سے کے ساتھ غریبوں میں خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت حمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں یمن تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس مکہ مکرمہ آئے تو آپ کے پاس 10,000 درہم یعنی چاندی کے سکے تھے، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہر سے باہر ہی خیمہ لگا لیا۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتے رہے، آپ انہیں مال عطا فرماتے رہے۔ جب آپ خیمے سے باہر تشریف لائے تو سارا مال یعنی 10,000 چاندی کے سکے راہ خدا میں تقسیم فرما چکے تھے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے پوچھا حق کے مہر کتنا طے کیا ہے؟ میں نے عرض کی 30 دینار۔ آپ نے دوبارہ پوچھا اس میں سے ادا کتنا کر چکے ہو؟ میں نے عرض کی 6 دینار۔ اتنا پوچھنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے۔ بعد میں مجھے ایک تھیلی بھجوائی جس میں پورے 24 دینار تھے، یعنی حق کے مہر کی رقم جو باقی تھی وہ حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذمے لازم تھی۔ انہوں نے آپ سے مانگی بھی نہیں بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن مانگے ہی آپ کو وہ رقم عطا فرما دی۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ ہے سخاوت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود معلوم کیا کہ مہر کی کتنی رقم ابھی ذمے پر باقی ہے، پھر معلوم ہو جانے پر بس خالی تسلی نہیں دی بلکہ خود ہی وہ رقم عطا فرما دی۔ اللہ پاک ہمیں بھی سخاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ کاش ہمارے دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ یقین کیجئے ہمارے دلوں میں مال کی محبت، حرص و لالچ ہے۔ جیب سے رقم نکلتے ہی دل بیٹھ جاتا ہے، غریب کو دینے کے لیے بڑا نوٹ نکالنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ کاش یہ حرص و لالچ ختم ہو جائے، ہم راہ خدا میں بانٹنے والے بنے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اپنے خزانوں سے ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک توفیق بخشے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درزی سے قمیص سلوائی۔ وہ درزی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جانتا نہیں تھا، آپ کا مقام و مرتبہ بھی اسے معلوم نہیں تھا، لہٰذا اس درزی نے جان بوجھ کر بطور مذاق قمیض کی ایک آستین تنگ کر دی یعنی چھوٹا کر دی، اور دوسرے اتنی کھلی بنا دی کہ اس میں سر بھی داخل ہو سکتا تھا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں وہ قمیض پیش کی گئی تو آپ نے دیکھ کر فرمایا اللہ پاک تجھے جزا دے، یعنی اچھا بدلہ دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ آستین وضو میں تنگ آستین وضو میں اوپر چڑھانے کے لیے بہتر ہے، اور کھلی آستین میں کتابیں رکھی جا سکتی ہیں۔
ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ گفتگو فرما ہی رہی تھے کہ خلیفہ وقت کا ایک قاصد 10,000 درہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، درزی بھی پاس ہی موجود تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قاصد کو فرمایا درزی کو سلائی کی رقم دے دو۔ اب درزی کو حیرت ہونے لگی کہ یہ کون ہستی ہے، یہ کون شخص ہے جن کے لیے خلیفہ کا قاصد رقم لے کر آیا ہے۔ درزی نے قاصد سے جب آپ کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یہ سنتے ہی درزی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے پاؤں چوم کر معافی مانگی اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ہی رہنے لگا۔ اے عاشقان رسول، آپ نے سنا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق کیسے پیارے تھے۔ اس واقعے میں ایک بات بڑی توجہ طلب ہے کہ دیکھیے درزی نے قمیض کی ایک آستین تنگ یعنی چھوٹا بنائی اور ایک آستین جان بوجھ کر بہت کھلی رکھ دی۔ درزی نے تو مذاق کیا تھا، مگر آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مہارت صد مرحبا، آپ نے اسے اچھا پہلو نکال لیا اور درزی کو دعائے خیر سے نوازا۔ آج کل یہ بہت مشکل ہے کہ اچھے پہلو تلاش کرنا تو دور کی بات، ہمارے یہاں لوگ اچھائی میں بھی برے پہلو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پاک کے نیک بندے کیسے عظیم لوگ تھے کہ یہ برے کام میں بھی اچھائی کے پہلو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ بصرہ میں ایک شخص کو زنا کی سزا میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس کے قریب سے گزر ہوا تو فرمایا یہی وہ زبان ہے جس سے تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اے عاشقان رسول، آپ نے سنا کہ ایک شخص جسے گناہ کبیرہ کی سزا میں پھانسی دی گئی، لیکن حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی برائی کا ذکر نہ کیا بلکہ اس کی ذات میں اچھائی کا پہلو تلاش کر کے اس اچھائی کا ذکر کر دیا۔ کاش ہم بھی مثبت یعنی پازیٹیو سوچ اپنا لے، اچھا دیکھے، اچھا سنے، اچھا ہی بولے، اس کی عادت بنائے کہ بری زبان برے دل کی عکاسی کرتی ہے۔ یعنی جیسا دل ہوگا، جو دل میں ہوگا وہی زبان سے ادا ہوگا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، زبان کی احتیاط حکمت اور دانائی کی بنیاد ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جسے دیکھو کہ اسے خاموشی کی نعمت عطا کی گئی ہے، اس کی صحبت اپناؤ، یعنی اس کے قریب ہو جاؤ کہ اس بندے کو حکمت دی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی زبان کی احتیاطیوں میں اعلیٰ مہارت رکھتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حکمت و دانائی کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کوئی ایک مسئلہ پوچھا گیا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ عرض کی گئی آپ نے خاموشی کیوں اختیار فرمائی، جواب کیوں نہ دیا؟ فرمایا میں یہ سوچ رہا تھا کہ جواب دینے میں بھلائی ہے یا خاموش رہنے میں۔ ماشاء اللہ عز و جل، کیسے حکمت بھری بات ہے کہ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مبارک انداز سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولنے سے پہلے تولا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولنے میں فضل و ثواب پر نگاہ رکھتے تھے۔ اگر بولنے میں بہتری ہوتی، ثواب کی صورت بنتی تو کلام فرماتے یعنی بات چیت فرماتے، ورنہ خاموش رہا کرتے تھے۔ کاش ہمیں بھی بولنے سے پہلے تولنے کی عادت نصیب ہو جائے، ورنہ حالت بہت نازک ہے۔ ہماری زبان جب چلتی ہے تو چلتی ہی چلی جاتی ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، الزام تراشی اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہم عام گفتگو میں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ہمیں زبان کی حفاظت کی فکر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دو داڑھوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان
اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جو اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، ناجائز باتیں کرنے سے بچائے، خود کو بدکاری کرنے یا قریب نہ جانے دے، مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی ضمانت دی ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں جو بندہ اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے، ظاہر بات ہے کہ ایسا مسلمان مومن و متقی ہوگا۔ خیال رہے کہ تقریباً 80% گناہ صرف زبان سے ہوتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، اندازہ کیجئے، غور کیجئے کہ زبان کیسا اہمیت والا عضو ہے کہ جو بندہ زبان کی حفاظت کر لے، زبان کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ زنا وغیرہ سے بچتا رہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی ضمانت دی ہے، اور پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت اللہ پاک کی ضمانت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساتھی حضرت ربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اے ربی، فضول کلام مت کرنا، کیونکہ جب تم بات کہہ چکے تو وہ بات تم پر حاکم بن بیٹھے گی اور تم اس کے غلام بن جاؤ گے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جب تم کوئی بات کرنے لگو تو پہلے اس پر غور کر لو، اگر تمہیں کوئی فائدہ نظر آئے تو کہہ ڈالو، اور اگر تم شک میں پڑ جاؤ کہ بولنے میں بہتری ہے یا نہیں تو خاموش رہو۔ اللہ پاک ہم سب کو زبان کی احتیاط نصیب فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا وصف یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار سے بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ وقتاً فوقتاً صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرتے تھے، جو ان سے بغض رکھا کرتے تھے اس سے دور رہنا، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے معاملے میں حق سے ہٹنے والے کو نیکی کی دعوت دیتے رہنا، اسے اچھے انداز سے سمجھانا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کی تعریفیں تمام جہانوں کے رب تعالیٰ یعنی اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہے کہ قرآن کریم، توریت اور انجیل میں ان کی منقبتیں موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہے کہ اللہ پاک کے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان وحی اترنے کے شاہد یعنی گواہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ہی نے ہم تک دین پہنچایا۔ بے شک صحابہ کرام علیہ رضوان ہم سے زیادہ علم والے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ہر علم میں ہم سے بہت اونچے اور بلند مرتبے والے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ شان ہے کہ یہ سب جس بات پر متفق ہو جائے وہ بات دین میں دلیل بن جاتی ہے، اور اگر ایک ہی صحابی کوئی بات کہے تو اس بات کی مخالفت کرنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ صرف ایک صحابی کا فرمان بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اس طرح اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے اظہار محبت کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت کرام، تمہاری محبت اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرض قرار دی ہے۔ تمہیں یہ فخر کافی ہے کہ جب تک تم پر درود نہ پڑھا جائے نماز نہ مکمل ہوگا، یعنی درود ابراہیمی میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات کے ذریعے تبلیغ دین کا کام سر انجام دے رہی ہے۔ ان میں سے ایک شعبہ روحانی علاج بھی ہے،
جو شب و روز پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کرنے میں مصروف عمل ہے۔ الحمدللہ غمخواری امت کے جذبے کے تحت اس شعبے کی طرف سے ماہانہ لاکھوں بیماریوں اور پریشان حال لوگوں میں کم و بیش 4 لاکھ سے زائد تعویذات و اوراد عطاریہ رضا الہی کے لیے بالکل مفت دیے جاتے ہیں۔ تعویذات عطاریہ کی برکتیں فقط کسی مخصوص شہر تک ہی محدود نہیں بلکہ ہند کے سینکڑوں شہروں سے بستے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک مثلاً ساؤتھ افریقہ، امریکہ، انگلینڈ، بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی تعویذات عطاریہ کے سینکڑوں بستوں کے ترکیب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بغداد کے کسی علاقے میں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ وضو اچھی طریقے سے نہیں کر رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، اپنا وضو ٹھیک کر، اللہ پاک دنیا و آخرت میں تجھ پر احسان فرمائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہہ کر آگے تشریف لے گئے۔ اس نوجوان نے علم کی بات سنی تو وضو مکمل کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا، کیا کوئی کام ہے؟ نوجوان نے عرض کیا، جی ہاں، مجھے بھی علم سکھا دیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جان لے جس نے اللہ پاک کی معرفت حاصل کر لی وہ نجات پا گیا۔ جس نے اپنے دین کے معاملے میں خوف کیا، یعنی اپنے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرا تو وہ تباہی سے بچ گیا۔ جس نے دنیا میں زہد و تقوی اختیار کیا، کل روز قیامت جب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا کہ جس شخص میں 3 خوبیاں جمع ہو جائے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ 3 خوبیاں یہ ہیں کہ نمبر 1 جو نیکی کا حکم دے اور خود بھی اس پر عمل کرے، نمبر 2 جو برائی سے منع کرے اور خود بھی اس سے باز رہے، نمبر 3 جو حدود الہی کی حفاظت کرے۔ پھر فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق رکھنے والے ہو جاؤ، اپنے ہر کام میں اللہ پاک کی سچ کا معاملہ کرو، اگر ایسا کرو تو نجات پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ کیسی پیاری سبق آموز نصیحتیں ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ایمان افروز واقعے سے سیرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بھی پہلو نمایاں ہوتا ہے کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیکی کی دعوت دینے کے بہت حریص یعنی لالچ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو وضو میں غلطی کرتے دیکھا، آپ باقاعدہ اسے سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف وہاں سے گزر رہے تھے، پھر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو درست طریقے سے وضو کرنے کی ترغیب دلائی۔ پتہ چلا جو مبلغ ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہر حال میں مبلغ ہی ہوتا ہے۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم علاقائی دورہ ہی میں نیکی کی دعوت دیں گے، جب مدنی قافلے میں سفر ہوگا تبھی نیکی کی دعوت دینی ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ جب جہاں جس حال میں برائی دیکھے حکمت عملی کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرمی سے نیکی کی دعوت دے دے اور برائی سے منع کرے۔ دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسی پیاری نصیحت فرمائی کہ جو بندہ خود نیکی کرے اور دوسرے کو نیکی کی دعوت دے، خود گناہوں سے بچے اور دوسرے کو بچانے کا حکم دے، اور جو بندہ اللہ پاک کی حدود اس کے احکام کی حفاظت کرے اس بندے کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے، گناہوں سے بچنے اور دوسرے کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، نیک نمازی بننے، صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت دل میں بڑھانے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور 12 دینی کاموں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔
انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کے بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ ذیلی حلقے کے 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام وہ ہے جس پر آپ لوگ حاضر ہیں، یعنی ہفتہ وار اجتماع مسلمانوں کے اجتماعات شرعی احکامات سیکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب مدینے میں اسلام کا پیغام عام ہوا اور شہر و اطراف سے لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ نبوت سے نماز جمعہ قائم کرنے کا حکم ارشاد ہوا تاکہ وہ اس دن جمع ہونے والے تمام افراد کو اجتماعی طور پر اسلامی احکامات سکھائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جمعرات کا دن لوگوں کو واعظ و نصیحت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ چنانچہ واعظ و نصیحت کے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتے رہتا ہے، جس میں تلاوت قرآن، نعت رسول مقبول، سنت توبہ، اصلاحی بیانات، ذکر اللہ، رقت انگیز دعا اور صلاۃ والسلام ہوتا ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ہونے والے ہفتہ وار سنت پر اجتماعات میں شرکت کی نیت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اجتماع میں شرکت کرنے کی برکت سے علم دین حاصل کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے گا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ لوگ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائیں تو یہ عہد کرے، پکی نیت کرے، انشاءاللہ ہر ہفتے اسی طرح آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نہ صرف اکیلے آئے بلکہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دے، دوسروں کو بتائے، دوسروں کو لے کر آئے۔ اگر آپ کے کہنے سے کوئی دوسرا آ گیا پھر وہ کچھ سیکھ گیا تو آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے، آپ کے لیے ثواب ملتا رہے گا، وہ عمل کرتا رہے گا۔ تو پکی نیت کرے، عہد کرے۔ اگر آپ ریچارج ہونا چاہتے ہیں، ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں دینی ماحول میں، تو آپ کے لیے یہ زبردست آپشن ہے کہ ہفتہ وار اجتماع کا مضبوطی سے پکڑ لیں۔ سب لوگ نیت کریں، انشاءاللہ پکی نیت عہد کرے کہ انشاءاللہ جمعرات کے دن اپنے کاموں میں تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیں گے اور اجتماع میں ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اور دوسروں کو بھی لے کر آئیں گے، اس کی دعوت پیش کریں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے حسن سلوک کے بارے میں چند مدنی پھول سنتے ہیں، اس کے بعد بیان کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، فرمایا کہ ہر حسن سلوک صدقہ ہے، غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ۔ نمبر 2، فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ قرآن و احادیث میں مطلقاً رشتہ داروں اور یعنی قریب قربت والوں یعنی قریب رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ حسن سلوک کرنے میں والدین کا یعنی ماں باپ کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ حسن سلوک یعنی اچھا سلوک کی مختلف صورتیں ہیں، ہدیہ و تحفہ، گفٹ دینا، اور اگر ان کو کسی کام میں مدد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات میں اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا وہ کہ جو شب جمعہ کا درود، اس کا جو بھی درود پاک پڑھائیں گے اس سے پہلے فضیلت سن لیجئے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ جمعرات کی درمیانی والی یہ والی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو وہ درود شریف پڑھ لیجئے مل کر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تمام گناہ معاف،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، صغائر گناہ، چھوٹے گناہ۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علی رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ پر جب درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ ہم لوگ بھی مل کر پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔